حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ چہالم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق اور مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا، تب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب دادا کا انتقال ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ابو طالب نے تادم زیست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خبرگیری کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا تھا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال تھے۔ ان کی اس تنگ دستی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ خاندان بنو ہاشم کی سربراہی کے علاوہ مزید یہ کہ متولی کعبہ بھی تھے، لہٰذا اس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت و خبرگیری اور میزبانی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشو نما پائی تھی، اور پھر اسی تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا، جب ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کم سن علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انتہائی نامساعد و پریشان کن حالات میں 13 سال گزر گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اپنے اسی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ کی وہاں سے روانگی کے بعد دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھیں تو یہ سوچ کر مطمئن رہیں کہ آپ اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لہٰذا دشمن آپ کا تعقب کرنے کی بجائے بدستور اسی جگہ موجود رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونا ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چویں و چا اور بلا خوف و خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، یقیناً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نیز فدائیت کے نقطۂ نظر سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے سے سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का की बहुत सी अमानतें रखी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात वो तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सपुर्द करते हुए ये ताकीद फरमाई कि ए अली, ये तमाम अमानतें इनके मालिकान तक पहुँचाने के बाद तुम मक्का से निकलना। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो तमाम अमानतें इनके मालिकान तक पहुँचाने के बाद मक्का से तन्हे तन्हा पैदल ही मदीना की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। मदीना पहुंचने के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ कर दी। यूं दोनों बाहम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी के बारे में इरशाद फरमाया, सय्यदतो निसाए अहलिल जन्ना, यानी फ़ातिमा जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हैं। अल्लाह ने इन दोनों को 2 बेटों हसन और हुसैन नीज़ 2 बेटियों उम्मे कुलसूम और ज़ैनब से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कमसिन नवासों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के बारे में इरशाद फरमाया, हुमा रैहानताया मिनद दुनिया, यानी इस दुनिया में ये दोनों मेरे फूल हैं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद और चचाजाद यानी हज़रत अली बिन अबी तौलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ भी हमेशा इंतहाई शफ़क़त व इनायत का मुआमला फरमाया करते थे। चुनाचे एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इन अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, यानी ए अल्लाह, जो कोई इससे दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रख, और जो कोई इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। नीज़ एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को मुखातिब करते हुए ये इरशाद फरमाया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, यानी ए अली, आप दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहें कि ऐसे ही ईमान अफ़ज़ा, दिल को छू लेने वाले वाक़यात आप तक वक्त पर पहुंचते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मेहनत की हिम्मत देता है और ये खूबसूरत पैगाम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ज़रिया बनता है। अल्लाह आपको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। जज़ाकमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।